اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب صاحب نے ابھی ایک نعت پڑھی ہے، اسی کے الفاظ دہرا دیتا ہوں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے آقا نے صرف سنبھال رکھا ہے، اور باخدا ایسی بات ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے ان دوستوں کو جو یہاں پہ ہر جمعرات کو تشریف لے کے آتے ہیں اس سردی میں، اور خاص کر ان دوستوں کو جو 16 دسمبر کی جمعرات کو یہاں پہ تشریف لائے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً وہ 16 دسمبر کی جمعرات بڑی خاص جمعرات تھی۔ ویسے تو ہر جمعرات ہی یہاں پہ کوئی نہ کوئی خاص کرم ہوتا ہے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے اور مجھے یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ جب وہ کسی کو علم عطا کرتا ہے تو پہلے اس کو رحمت بھی عطا کرتا ہے۔ اس رحمت کے بغیر وہ علم عطا نہیں کرتا۔ پہلے رحمت آتی ہے، اس کے بعد علم آتا ہے، اس کے بعد حکمت آتی ہے۔ وہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، تو پہلے رحمان ہے، اس کے بعد اس نے قرآن جو ہے وہ سکھایا۔ تو پہلے وہ رحمت کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آگے حکمت دیتا ہے اور علم دیتا ہے۔ تو جب یقیناً بابا جی جو بھی بات کرتے ہیں وہ علم اور حکمت کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت پہلے عطا ہوئی ہے۔ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، بہت عرصہ بابا جی گفتگو کا جب آغاز ہوا تھا، کچھ عرصہ ہوا تو ایک صاحب آئے اور بابا جی کو کہنے لگے کہ آپ جو ہے ہمیشہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، تو کبھی اصحاب رسول پہ بھی بات کیجئے گا۔ تو وہ بابا جی کا جواب آج بھی جو ہے وہ میرے ذہن میں ہے اور ہمیشہ میرے سامنے یہ رہتا ہے۔ بابا جی نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد میں کسی دوسری پرسنالٹی کی بات کروں گا۔ تو یہ وہ بات تھی کہ جو میرے خیال میں آج سے 15 سال پہلے بابا جی نے کہی اور میرے ذہن میں پھنس گئی۔ میں اللہ کو گواہ کر کے رہتا ہوں کہ قرآن اور صاحب قرآن کے علاوہ اور اس کے بعد بابا جی کی کتب، میں نے آج تک کبھی کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہمیشہ کوشش کی کہ میں قرآن کو دیکھوں، صاحب قرآن کو دیکھوں، اور اس کے بعد بابا جی کی کتب کو دیکھوں۔ اور میں بابا جی کی کتب کو کبھی بھی قرآن کے بغیر نہیں دیکھتا۔ میں جب بابا جی کی کتاب کو پڑھتا ہوں، ان کی گفتگو کو سنتا ہوں، تو سب سے پہلے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی کون سی اس آیت کی انہوں نے تشریح کی ہے۔ اور میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ اس تک پہنچا ہوں جس بات کی وہ وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اتنی رہنمائی دیتا ہے کیونکہ میری نیت ہوتی ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ استاد محترم نے قرآن کے کس پہلو کو جو ہے وہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور میرا اللہ اس میں میری رہنمائی کرتا ہے۔ میرے ایک ساتھی کہنے لگے، یہ جمعرات کا جو واقعہ ہوا، بابا جی نے سب کو کہا کہ آپ اپنے دلوں میں آپ کے جو بھی خواہش ہے، جو بھی آپ کی پریشانیاں جو بھی ہیں، ان سب کو جو ہے آپ جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ مجھے کیوں یقین ہے کہ یہ دعا قبول ہوئی ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر گواہ ہیں۔ پروردگار عالم کے فرشتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اس زمین پہ گھومتے ہیں اور جہاں کہیں ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے اس محفل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو وہ واپس پہنچتے ہیں پروردگار عالم کے پاس۔ تو پروردگار عالم جاننے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئے تھے؟ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے تم کہاں گئے تھے؟ وہ آگے سے عرض کرتے ہیں کہ مالک فلاں جگہ پہ ایک جگہ تیری محفل ہو رہی تھی، تیرا ذکر ہو رہا تھا، ہم اس ذکر میں گئے تھے۔ تو پروردگار عالم پھر ان سے سوال کرے گا جاننے کے باوجود کہ وہ کیا مانگ رہے تھے۔ فرشتے پھر عرض کریں گے باری تعالیٰ وہ تیری دوزخ سے جو ہے وہ نجات اور اس سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو پروردگار عالم فرمائے گا کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے مالک انہوں نے دیکھا تو نہیں، لیکن تیرے حبیب سے جیسے سنا ہے، جیسے اس کو جانا ہے، اس کے مطابق وہ مانگ رہے تھے۔ پھر پروردگار عالم فرمائے گا
اور کیا مانگ رہے تھے؟ پھر فرشتے عرض کریں گے یا پروردگار عالم وہ تیری جنت کے طلبگار تھے، تیری معافی کے طلبگار تھے، تیری مغفرت کے طلبگار تھے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ باری تعالیٰ انہوں نے تیری جنت کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن جیسا تیرے حبیب سے انہوں نے سنا، تیرے رسول سے سنا، اس کے مطابق وہ تجھ سے جو ہے اس کے طلبگار تھے اور وہ مانگ رہے تھے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کو بخش دیا، جس چیز سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے ان کو پناہ دی، جس چیز کی انہوں نے طلب کی میں نے ان کو وہ عطا کی۔ تو وہ فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس میں تو ایک فلاں شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، مصدق تو کبھی کبھی آتا ہے، وہ تو ڈیلی آتا ہی نہیں ہے، وہ تو کسی کو ملنے آیا، آگے آیا تو آگے محفل چل رہی تھی، وہ بھی اس محفل میں آ کے بیٹھ گیا، اس کی نیت نہیں تھی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پروردگار عالم فرمائے گا کہ میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں سب کو بخش دوں اور ایک اس کو نہ بخشوں، اس کو بھی میں نے بخش دیا۔ تو اس کی رحمت تو اتنی برستی ہے، یہ میرا تصور ہے کہ وہ مجھے معاف نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اس کو نہیں پہچانا، وہ اکبر ہے ہی اسی وجہ سے۔ اور ہم جو ذکر کرتے ہیں اللہ الصمد کا کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ کیوں بے نیاز ہے؟ وہ بے نیاز اس وجہ سے ہے کہ وہ اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ میرے کردار کو نہیں دیکھتا، اس کی جب مرضی آئے وہ کیا کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں کھینچ کے اپنی طرف لے آتا ہوں، گھسیٹ کے لے آتا ہوں اپنی طرف، بندہ نہ بھی کوشش کرے پھر بھی وہ گھسیٹتا ہوا ادھر آتا ہے۔ تو یہاں جو آپ لوگ آتے ہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، اس کو لے کے آیا جاتا ہے یہاں پہ، اس کے لیے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں، تو تب آپ یہاں پہ پہنچتے ہیں۔ 2 جمعرات پہلے بابا جی نے ایک گفتگو فرمائی کہ آپ سب کے ہاتھوں میں پنچنگ کارڈ موجود ہے اور آپ کو یہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور اکثر بابا جی نے جو ہے ایک بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی وضاحت کی، ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہونے کے، کیونکہ میں جو کچھ سیکھا ہوں اسی ادارے سے اور بابا جی سے سیکھا اور سیکھ رہا ہوں۔ یہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بیان کیا، لیکن کیونکہ اس کا تسلسل ہے تو میں اس وجہ سے بیان کرنے لگا ہوں کہ کافی عرصہ پہلے جب مجھے پہلی دفعہ آقا کی طرف سے جو ہے وہ بلایا گیا اور میری حاضری جو ہے اس کو قبول کیا گیا، تو پہلا دن تھا جب میں مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا روضہ رسول پہ، تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ کتنے دن کے لیے آئے ہیں اور کب آئے ہیں؟ میں نے کہا میں آج ہی آیا ہوں، آج میرا پہلا دن ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ میں 10-12 دن جو ہے وہ رہوں گا۔ انہوں نے کہا ہمارا آج آخری دن ہے اور میں جو ہے وہ آج جا رہا ہوں، تو میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ جتنے دن یہاں پہ رہیں میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میری نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم رہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، آپ جہاں بھی چلے جائیں گے نا آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کی نسبت اللہ کے رسول سے قائم ہے یا نہیں ہے۔ تو ان کے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میں نے کہا دیکھیں آپ جس کے در پہ آئے ہیں ان کا ایک نام رحمت العالمین ہے، تو آپ بھی لوگوں کے لیے رحمت بن جائیے گا، جب آپ رحمت بن جائیں گے تو اس کی رحمت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے جیسے آپ کے اندر رحمت بڑھتی جائے گی آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں گے۔ جس دن آپ نے لوگوں کو معاف کرنا چھوڑ دیا، آپ کو معاف کرنے میں تکلیف ہونے لگ پڑی، اس دن سمجھیے گا کہ آپ کا رابطہ رحمت العالمین سے کٹنا شروع ہو گیا۔ تو پنچنگ کارڈ ہر چیز کا پروردگار عالم نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہوا ہے، اب آپ نے اپنے آپ کو واچ کرنا ہے کہ وہ کیسے ہے۔ اسی گفتگو میں استاد محترم نے جب دعا کروائی، جس کو میں نے سنا، میں کیونکہ موجود نہیں تھا، بعد میں جس وقت گفتگو میرے پاس پہنچی تو میں تھوڑا سا جب میں نے سوچنا شروع کیا کہ بابا جی کبھی نہیں کہتے کہ دنیا کے لیے کچھ مانگ لو یا اپنی پریشانیوں سے مانگو، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مغفرت مانگو اللہ سے جو ہے وہ رہنمائی مانگو، اللہ سے اس کی بخشش اور رحمت مانگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مانگو، قرآن سے جو ہے وہ ہدایت مانگو۔
تو یہ چیزیں جو ہے بیان کی جاتی ہیں. تو میں سوچتا رہا کہ یہ آج یہ ساری چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ اب جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. یہ میری ایک سوچ ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جگہ آپ تشریف لا کے آتے ہیں، آپ کے گمان میں اکثر لوگوں کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی تلاش میں آتے ہیں. وہ علم کے لیے آتے ہیں، وہ حکمت کے لیے آتے ہیں. تو بابا جی یہ چاہتے تھے کہ آپ کے دل سے پہلے وہ جو پریشانیاں، وہ خیال، وہ گمان، جو آپ کی ضرورتیں ہیں وہ پہلے نکل جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لیں. کیونکہ جب آپ کا دل خالی ہوگا دنیا سے تو اس کے بعد ہی اللہ کی محبت اس میں سمائے گی. کیونکہ اللہ واحد ہے، اور واحد کوئی پسند کرتا ہے. وہ اس جگہ نہیں آتا جہاں دنیا کی محبت ہو، وہ وہیں آئے گا جہاں اس کی صرف محبت اور خالی ہوگا. اس کو میں نے قرآن میں بھی تلاش کیا کہ بابا جی نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی ہے. آپ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ اللہ کے حکم سے نکلے کہ آپ کو اس بندے سے جا کے ملنا ہے جو آپ سے جو ہے وہ علم کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور اس سے آپ کو جو ہے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو اپنے ساتھی کے ساتھ وہ جب وہاں پہ نکلے، خادم ان کا جو ساتھ تھا، اور جب راستے میں انہوں نے یہ کہا کہ اچھا وہ مچھلی نکالو، کدھر ہے وہ میری مچھلی، تاکہ ہمیں بھوک لگی ہے ہم اس کو کھا لیں. تو ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو خادم تھے، انہوں نے کہا کہ وہ مچھلی جو ہے وہ تو سمندر میں چلی گئی، اس کا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں چلی گئی، ہمارے پاس تو کچھ کھانے کے لیے ہے ہی نہیں ہے. تو میرے ذہن میں یہ گمان آیا کہ اگر ہمیں علم کو سیکھنا ہے، اگر ہمیں حکمت کو سیکھنا ہے، تو ہمیں اپنی اپنی مچھلیوں کو دریا میں پھینک کے آنا ہے. اگر اپنی مچھلیوں کو ساتھ لے کے آنا ہے، اپنی خواہشوں کو ساتھ لے کے آنا ہے، اپنی جو اندر ہمارے پل رہی ہے، طمع پل رہی ہے، لالچ پل رہی ہے، اس کو جب تک ہم اپنے ذہنوں سے، اپنے دلوں سے نکالیں گے نہیں، اس کو دریا میں بہائیں گے نہیں، ہمیں علم اور حکمت کے موتی میسر نہیں آئیں گے. اس کے لیے ہمیں اپنی مچھلیوں کو دریا کے اندر بہانا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو اس محفل کا صحیح جو ہے وہ لطف بھی آئے گا، اور علم و حکمت کے موتی جو ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے. استاد محترم ہمیشہ ایک بات کہتے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو ایک دفعہ کہا، ظاہری بات ہے میں کم علم ہوں، ان سے سیکھ رہا ہوں، یہ بھی ابتدائی دنوں کی بات ہے. میں نے کہا کہ آپ کی ہر گفتگو میں ایک نئی بات ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا کہ دین تو آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا، اب دین چینج نہیں ہو سکتا، دین تو وہی ہے، کوئی نیا نہیں ہوتا، صرف استدلال نیا ہوتا ہے. تو بابا جی کی جو خواہش بھی ہے ہم لوگوں سے، اور جب آپ کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ یہاں آئیں اور آ کے گفتگو کریں، تو ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا قرآن کے اوپر غور و فکر کریں، اس سے استدلال کو نکالیں، اس میں سے دیکھیں کہ کیا چیز جو ہے پروردگار عالم کیا بیان کرنا چاہتا ہے. آپ ان کی گفتگو کو یا کتابوں کو اگر دیکھیں گے، خطبہ حجۃ الوداع میں اگر جب آپ جائیں گے، جس کے اوپر آج بھی مجھے یاد ہے کہ 27 لیکچر ہوئے، اور میری زندگی کا وہ پہلا لیکچر تھا کہ جب بابا جی نے مٹی کے اوپر لیکچر دیا کہ اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے یہ کیوں لفظ استعمال کیا کہ آدم مٹی سے بنے تھے. تو جب وہ مٹی کا لفظ تھا اس پہ بھی بابا جی نے گفتگو کی. تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہا کہ جب پروردگار عالم کوئی بھی لفظ جو ہے وہ فالتو نہیں بولتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر لفظ جو ہے اس کے پیچھے حکمت پوشیدہ ہے، اور ہمیں اس حکمت کو تلاش کرنا ہے. اور یہی بابا جی کا گول ہے کہ اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنا ہے تو ان حکمتوں کو تلاش کیجئے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم وہ ساری پا سکیں، لیکن ہم کوشش اس کے لیے ضرور کر سکتے ہیں. اور میں نے جو چیز سیکھی بابا جی سے قرآن کے حوالے سے، میں کبھی بھی قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا یہ قرآن کسی دوسرے کے لیے. میں ہمیشہ اس قرآن کو اپنے اوپر نازل کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ میرے لیے حکم آ رہا ہے، اس کے علاوہ میرے سراؤنڈنگ میں کچھ نہیں ہے.
میں جب شیطان کا واقعہ ابلیس کا پڑھتا ہوں تو میں نے یہ کبھی نہیں سوچا یہ کہ شیطان کے ساتھ ہوا ہے. میں ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں کہ میں کہاں پہ اللہ کا نافرمان ہو رہا ہوں, مجھ سے کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے کہ میں اس کے حکم کو جو ہے فرما برداری میں نہیں لے کے آ رہا. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اپنے اوپر دیکھوں. لیکن جب وہ کوئی اچھائی بیان کرتا ہے, جب وہ کوئی کسی کی توصیف کرتا ہے, تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر اپنے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ان کی طرف جاتا ہے کہ کون وہ شخص ہے کہ جو اس خاصیت کا حامل ہے, جو اس کو اپنائے ہوئے ہے, اور مجھے کوشش کرنی ہے کہ میں بھی اس کے نزدیک پہنچوں. تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کے اوپر نظر جاتی ہے وہ استاد محترم ہے, کیونکہ میں نے بہت قریب سے ان کو دیکھا. اور میں ہمیشہ دوستوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو بولتے ہوئے مت دیکھا کریں, ان کو مت دیکھا کریں بولتے ہوئے, ان کو خاموشی میں دیکھا کریں, ان کی خاموشی کو جانیں. اس خاموشی کو جس دن آپ نے سننا شروع کر دیا نا, آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی. الفاظوں پہ مت جائیں, ان کی خاموشی کو سننے کی کوشش کریں. ان کے اندر کتنا کرب ہے, ان کے اندر کتنا درد ہے, اور کس کا درد ہے؟ امت کا درد ہے, کسی دوسرے کا نہیں ہے. جب بھی بات ہوگی امت کی بات ہوگی, جب بھی بات ہوگی پاکستان کی بات ہوگی, جب بھی بات ہوگی امت مسلمہ کی بات ہوگی, لوگوں کے درد کی بات ہوگی, اپنی کبھی بات نہیں ہوگی, کبھی اپنی بات نہیں ہوگی. میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ میں ہمیشہ دو چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھتا ہوں, تو یہ میں نے استاد محترم سے سیکھا. یہ ان کی رہنمائی تھی کہ اللہ نے مجھے اتنی شعور, اتنی عقل, اتنی سمجھ عطا کی کہ میرے پیش نظر ہمیشہ میرا دین اور میرا ملک رہتا ہے, کہ میں اگر اپنے دین کے لیے اچھا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے برا بھی تو نہ کروں, میری وجہ سے میرا دین بدنام تو نہ ہو. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر آگے کھڑے ہوں گے تو کم از کم 33 نمبر تو لے کے کھڑے ہونا چاہیے مجھے. اگر ہم سارے ہی پاسنگ مارک کے علاوہ اس انتظار میں رہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاسنگ مارک دیں گے, تو کیا ان کو اپنے باقی پیغمبر بھائیوں کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی ہماری وجہ سے؟ تو استاد محترم فرماتے ہیں کہ کم از کم اپنے رسول کو اس شرمندگی سے تو بچاؤ, اپنے رسول کے لیے 33 مارک تو لے کے جاؤ وہاں پہ. کم از کم 33 مارک تو تمہارے پاس ہونے چاہیے کہ تمہاری وجہ سے تمہارے رسول کو شرمندگی نہ ہو, اگر اس کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے تو. آخر میں صرف ایک اور چیز جو ہے وہ بیان کر کے, آپ نے اکثر تہجد کی نماز کا سنا ہے. بعض دفعہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے, اس کی اتنی اہمیت ہے, اتنے اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں, لیکن اس کو فرض ہی نہیں کیا گیا. 5 نمازیں ایسی ہیں کہ جن کو فرض کیا گیا, تہجد کی اہمیت ہونے کے باوجود اس کو فرض ہی نہیں کیا گیا, اس کو چھوڑ دیا گیا آپ کی ول کے اوپر. باقی نمازوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی پوچھ ہوگی, مرنے کے بعد آپ سے سوال ہوگا, ہر چیز جو ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. جو نہیں پڑھتا, بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ سختی کرو بچوں پہ, ہر چیز آپ کو ملے گی, لیکن کبھی کوئی بھی تہجد کے حوالے سے آپ کو کچھ نہیں کہتا. وہ آپ کی ول پہ اللہ نے چھوڑ دیا. اس کی کیا وجہ ہے, کیوں اللہ نے چھوڑا؟ کبھی اس پہ بھی غور کریں, دیکھیں کہ کیا ہے. ایک تو بابا جی نے اس کی بڑی خوبصورت تشریح جو ہے کافی عرصہ پہلے ایک دفعہ فرمائی تھی کہ تہجد وہ نماز ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. یہ وہ ٹائم ہے, یہ وہ ٹائم ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. تو مالک نے اس شکر کے طور پہ آپ کے اوپر یہ جو ہے وہ رکھ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر فرض تھی تہجد کی نماز. وہ ہمیشہ اس کو پڑھتے ہوتے تھے, کہ شکر ادا کرتے تھے کہ اس ٹائم کے اوپر اللہ نے جو ہے مہربانی کی اور دنیا میں بھیجا. تو ہمیں بھی اس ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شکر کو ادا کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دوسری چیز مجھے سمجھ آتی ہے, کیونکہ ہم دعوے دار ہیں, عاشق رسول بنتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویٰ کرتے ہیں, اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اور اللہ کو پانا بھی چاہتے ہیں, تو اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے لیے کون اٹھتا ہے. یہ محبت کی نماز ہے اور یہ عشق کی نماز ہے, اس میں زبردستی نہیں ہے. اگر تو آپ واقعی ہی اللہ اور اس کے رسول کے عاشق ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں,
تو یہاں اس نے سختی نہیں رکھی، یہاں اس نے آپ کے اوپر کوئی ڈنڈا نہیں رکھا، یہاں آپ کو دوزخ کا ڈر نہیں ڈرایا اس نے، یہاں اس نے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنے خالص ہو میرے لیے، تم میرے لیے اٹھتے ہو یا نہیں، اپنے گرم بستر کو چھوڑتے ہو یا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اٹھتے ہو یا نہیں، کہ صرف دعویٰ ہی کرتے ہو۔ جیسے استاد محترم فرماتے ہیں کہ دعوے مت کرو، اپنا کریکٹر پیش کرو کہ تمہیں بولنا ہی نہ پڑے۔ اس کو بابا جی اکثر کہتے ہیں کہ یہ وہ خاموش تبلیغ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 40 سال میں کی۔ نبوت تو 40 سال کے بعد آپ کو ملی، پیغمبر تو آپ شروع سے، لیکن آپ کو اناؤنسمنٹ اللہ نے 40 سال کے بعد اجازت دی، اور ہر پیغمبر کو دی سوائے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو آپ بھی وہ کریکٹر پیش کریں، اس خاموش تبلیغ کو لے کے چلیں تاکہ آپ کا کریکٹر لوگوں کے سامنے آئے۔ اور میری بھی یہ خواہش ہے کہ جب آپ باہر نکلیں تو آپ کو دیکھ کے لوگوں کو یہ لگے کہ کسی اچھے استاد کے پاس آپ جاتے ہیں، لوگوں کو لگے کہ آپ کسی ایسے ادارے میں جاتے ہیں کہ جہاں آپ کو اخلاق سکھایا جاتا ہے، جہاں آپ کو بولنا نہیں سکھایا جاتا، آپ کو عمل کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ استاد محترم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کا کریکٹر جو ہے وہ آپ کا وٹنس ہونا چاہیے، آپ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، آپ کی گفتگو کم سے کم ہونی چاہیے، اور آپ کا کریکٹر جو ہے وہ سب سے اول ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہمیں جو استاد محترم ہم سے چاہتے ہیں اس طرح کا کریکٹر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنی محبت عطا فرمائے۔